اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیب ایجوکیشن ٹی وی۔ پچھلے لیکچر کی کنٹینیوٹی میں ہمارا یہ دوسرا لیکچر اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ہے اور اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے ہے۔ اس لیکچر میں ہم اسلامک اسٹیٹ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اسلامک اسٹیٹ کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں جن کی بنیاد پہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو یا ایک اسٹیٹ کو ہم اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، the sovereignty of Allah Almighty۔ یہ بات طے ہے، in an Islamic state sovereignty belongs to Allah Almighty۔ وہ کسی شخص کے پاس نہیں ہوتی، کسی ادارے کے پاس نہیں ہوتی، کسی بادشاہ، کسی خلیفہ، کسی کے پاس نہیں۔ اسلامک سلطنت کا، اسلامک اسٹیٹ کا جو ساورن ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت ہے۔ who delegates his authority to his vicegerent who further delegates his authority to the elected representative of the people۔ اللہ المائٹی اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو اپنے وائس سیگرنٹ کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور وائس سیگرنٹ پھر آگے اس اتھارٹی کو جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ دی الیکٹڈ ریپرزینٹیو ایکسرسائزز دا اتھارٹی ایز سیکرڈ ٹرسٹ ود ان دا لمیٹیشنز امپوزڈ بائی دی ہولی قرآن اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک اسٹیٹ۔ اب یہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں یہ اس اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، یہ اس اختیار کو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قانون اور ضابطے کے مطابق استعمال کریں گے۔ وہ ضابطہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ وہ قرآن ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور اسلامک اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور ظاہری بات ہے اسلامک اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن قرآن سے باہر نہیں ہوتا، قرآن ہی اسلامک اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ The belief in the sovereignty of Allah is the foundation of the Islamic state۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اگر کوئی اسٹیٹ یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس کی ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ المائٹی، تب ہی وہ اس پیرامیٹر میں پوری اترتی ہے کہ اس کو ہم اسلامک اسٹیٹ کہہ سکیں۔ اس کے باقی تمام آئیڈیل اسلامک ہوں، اس کے تمام کریکٹرسٹکس اسلامک ہوں، لیکن وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ المائٹی، تو دیٹ اسٹیٹ کین نیور بی ڈکلیئرڈ ایز اسلامک اسٹیٹ۔ وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کی سب سے بڑی اور اہم کوالٹی یہی ہے کہ اس میں ساورینٹی ہمیشہ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، اقتدار اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے۔ دا بیسک پرنسپل of Islam is to establish the sovereignty of Allah over the entire world۔ اسلام کا تو بنیادی کام ہی یہی ہے نا، اسلامک اسٹیٹ کا، اسلامک گورنمنٹ کا، کہ وہ اللہ رب العزت کی حکومت کو پوری دنیا پہ اس حکومت کو قائم کرے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں the authority rests with none but Allah۔ اختیار اور کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ He commands to you not to surrender to anyone۔ اور وہ آپ کو حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرو، کسی کے سامنے مت جھکو، ایکسیپٹ ہم، سوائے اللہ رب العزت کے۔ دس از دا گریٹ اینڈ رائٹ وے، اور یہی سیدھا اور سچا رستہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری اللہ alone از sovereign۔ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اچھا کرنے یا برا کرنے کا حکم دے، حتیٰ کہ رسول کریم رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی احکامات جاری کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے احکامات جاری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I do not follow anything except what is revealed to me۔ میں کسی اور چیز پہ عمل نہیں کرتا، میں کسی اور چیز کو فالو نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ سو اس ڈسکشن سے ہم اسلامک اسٹیٹ کی یہ جو ویلیو ہے، یہ جو کریکٹرسٹک ہے جس کو ہم ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ المائٹی کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو مین تین چیزیں ہمیں اس سے نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، نو پرسن، گروپ اور کلاس کین کلیم ٹو ساورین۔ اسلامک اسٹیٹ میں کوئی بھی گروپ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی کلاس یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ ساورینٹی اس کے پاس ہے، اختیار اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ اس کا ہے۔ اللہ alone is the real sovereign۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ اکیلا تنہا خالق و مالک وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ all authority vested in him and all others are only his subjects۔ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہیں اور باقی تمام جو ہیں وہ اس کی رعایا ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ دوسری بات، اللہ has the legal sovereignty and the authority of absolute legislation vested in him۔ جو لیگل ساورینٹی کا اختیار ہے، یعنی قانون سازی کا اختیار جو ہے، لا میکنگ کا اختیار جو ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہی یہ ایبسولوٹ اختیار رکھتا ہے لیجسلیشن کا اسلامک اسٹیٹ میں۔ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن
which provide all possible laws. اور اسلامک اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوتا ہے جس میں تمام قسم کے لا جو ہیں ممکنہ جو سولوشنز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. The believers can legislate in matter where Quran and Sunnah has no clear cut solution. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف جو بلیورز ہیں, جو رولرز ہیں کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کے, وہ صرف ان معاملات میں لیجسلیشن کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کا قرآن اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس میں کوئی کلیئر کٹ سلوشن موجود نہ ہو, یا ہمیں وہ تلاش کرنے میں مشکل ہو, یا ہمیں نظر نہ آئے. تیسری بات, an Islamic state must in all respect be founded upon the law laid down by the Allah. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ ہی اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں, وہ کسی اور قانون کے تابع نہیں ہوتی. دوسری کریکٹرسٹک جو اسلامک اسٹیٹ کی ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے حوالے سے ہے. اسلامک اسٹیٹ کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیسی ہونی چاہیے, اس کو کیسا ہونا چاہیے, اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے اسلامک اسٹیٹ ہو سکتی ہے. ہی شوڈ بی الیکٹڈ بائی دی کامن مسلمس. یہ جو ہے اس کو کامن مسلمان جو عام لوگ ہیں ان کی طرف سے الیکٹ کیا جانا چاہیے. نمبر 2, ہی مسٹ بی جوڈیشیس, ایبلسٹ اینڈ نالجیبل. وہ اس کو لازمی طور پر عادل ہونا چاہیے, انصاف کرنے والا ہونا چاہیے, اور ایبلسٹ یعنی سب سے زیادہ ذہین اور فطین ہونا چاہیے, قابل ہونا چاہیے, اس کو وزڈم والا ہونا چاہیے اور صاحب علم ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی ویل ورسڈ ان شریعہ, اور اس کو شریعہ کا علم بھی ہونا چاہیے بہت حد تک. گاڈ فیئرنگ ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. اینڈ لاسٹ ون از ریپروچیبل کریکٹر, اس کے کردار پر کوئی داغ نہ ہو, اس کا کردار بے داغ ہو, یعنی وہ صاف ستھرے کردار کا مالک ہو. دی ہیڈ آف دا اسلامک اسٹیٹ از ڈیولی ریسپانسبل بیفور اللہ آلمائٹی اینڈ دی پیپل. یہ جو اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ ہے, یہ اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ڈوئل اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ ایک طرف تو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے سامنے بھی جواب دہ. ہی ایکسرسائزز ہز اتھارٹی ایز سیکرڈ ٹرسٹ ود ان دا لمیٹیشنز ایز امپوزڈ بائی دی قرآن اینڈ سنہ. وہ جو اس کو اختیار دیا گیا ہے, وہ اس کو جو اتھارٹی دی گئی ہے, اس اتھارٹی کو وہ ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور وہ امانت کس کی طرف سے دی گئی؟ اللہ کی طرف سے. تو پھر اللہ نے کچھ لمیٹیشنز بھی لگائی ہیں, کچھ اللہ رب العزت نے ہدایات بھی دی ہیں, لہٰذا وہ قرآن کی صورت میں ان ہدایات اور ان لمیٹیشنز کے اندر رہ کے ہی اس اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے. وہ اپنی مرضی سے اس اختیار کا استعمال نہیں کرتا. If he violates any law, he can be removed from his office. اور اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی بھی لا کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو اس کے آفس سے ہٹا دیا جاتا ہے. Head of the state perform 2 functions. اسلامی ریاست کا سربراہ 2 کام کرتا ہے. The number 1 is امر بالمعروف. وہ نیکی کا, اچھائی کا حکم دیتا ہے. وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ برائی سے روکتا ہے. یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. تیسری چیز, اسلامک اسٹیٹ کی جو حکومت ہوتی ہے that is responsible government, ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. The government of Islamic State is responsible and accountable. It is responsible to the God and the temporal authority. یعنی وہ ڈوئل چیک ہے اس پہ. رسپانسیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ احساس ذمہ داری رکھتی ہے. وہ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یعنی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے وہ ریسپانسیبل گورنمنٹ کہلواتی ہے. جیسے ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک جو منتخب حکمران ہوتا ہے اس سے لوگ اس کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. تو اسلامک سسٹم جو ہے وہ بھی ریسپانسیبل سسٹم ہے, اور اس میں بلکہ ڈبل چیک ہے. ایک طرف تو اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اپنی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از آلسو ریسپانسیبل ٹو دا اللہ المائٹی. پھر وہ اللہ کے سامنے بھی جواب دے. تو جو شخص یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے اور وہ اللہ سے خوف زدہ ہونے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو. The people of the state are responsible to the head of the state, and in return, head of the state is responsible to the God and the people. لوگ اپنے کردار کی اور اپنے ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ ریسپانسیبل ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے سامنے, اس کو جواب دیں, خلیفہ کے سامنے جواب دیں, اور ان ریٹرن جواب میں خلیفہ لوگوں کے سامنے بھی جواب دے اپنی کارکردگی کے حوالے سے, اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی جواب دے. So there is double check upon the action of the each person. So ہر جو حکمران ہے اس پہ ڈبل چیک ہے, لوگوں کی طرف سے بھی وہ اکاؤنٹیبل ہے اور
اللہ رب العزت کی طرف سے۔ چوتھی اہم چیز جو ہے وہ شورا ہے، the system of شورا۔ اسلامک اسٹیٹ میں مشورے کی بات، the Islamic State administration is carried out through the mutual consultation۔ اسلامک اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ میوچل مشاورت سے، باہمی مشاورت سے وہ چلائی جاتی ہے۔ The Holy Quran says those who conduct their affairs by mutual consultation، یعنی اللہ رب العزت بلیورز کے حوالے سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جو مسائل ہیں وہ مشاورت کے ذریعے حل کرتے ہیں، جو اپنے افیئرز جو ہیں ان کو مشاورت کے ذریعے باہمی تبادلہ خیال کر کے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ قرآن اگین ڈکلیئرز محمد پیس بی اپان ہم کنسلٹ دا مسلمز ان دا گورنمنٹ افیئر، یعنی رسول کریم، قرآن کریم کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں، جو رحمت عالم ہیں، وہ اپنے اسٹیٹ کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ وہ کنسلٹ کیا کرتے تھے۔ When you have taken your decision, put your trust in Allah۔ اور جب تم اپنا ڈیسیژن لے لو مشاورت کے بعد تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ That cannot be called، and if any state where there is no consultation, that state can never be called an Islamic state۔ یعنی ایسی کوئی ریاست جس میں کنسلٹیشن نہیں ہوتی، مشورہ نہیں ہوتا، مشاورت نہیں ہوتی، یہ اتنی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے اسلامک اسٹیٹ کی کہ اگر کسی اسٹیٹ میں مشاورت یا شورا کا سسٹم موجود ہی نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلامک اسٹیٹ مسٹ ہیز دا کنسلٹیٹیو باڈی اور مجلس شورا کنسسٹنگ آف ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل۔ یعنی اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس میں ایک مجلس شورا ہوتی ہے، ایک کنسلٹیٹیو باڈی ہوتی ہے، مشاورتی ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن یا آپ کیا اس کو کہہ لیں ایک ادارہ ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن اس میں جو ممبر ہوتے ہیں مجلس شورا کے وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ شورا ہیز دا لمیٹڈ اتھارٹی ٹو لیجسلیٹ ان اکارڈنگس ود دی قرآن اینڈ سنہ۔ اب شورا اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ ہر مرحلے پہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، نہیں، اس کو بھی وہی اختیار حاصل ہے، وہ انہی معاملات میں ہی لیجسلیشن کی اہل ہے جہاں پہ قرآن اور سنت میں کوئی واضح کوئی حل جو ہے کسی سلوشن کا، کسی پرابلم کا موجود نہیں ہے، اور جو وہ لیجسلیشن کرے گی وہ بھی انڈر دا لیمٹس اینڈ جورسڈکشن آف دی قرآن اینڈ سنہ، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گی، وہ قرآن اور سنت کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ہی اس کو لیجسلیٹ کرنا پڑے گا۔ اٹ ہیز نو اتھارٹی ٹو امینڈ اور آلٹر اینی لا گیون ان دی کانسٹیٹیوشن، یعنی قرآن، وہ کسی ایسے قانون کو، کسی ایسے لا کو، یا کسی لا کے کسی ایک پویژن کو بھی وہ تبدیل کرنے کی اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے جو قرآن میں دیا گیا ہے، یعنی قرآن کی زبر زیر کو بھی وہ چینج نہیں کر سکتے۔ So Shura also advised to head of the state for performing various duties، اور اس کے علاوہ لیجسلیشن تو اس کا کام ہے ہی صحیح، لیکن اس کے علاوہ اس کا جو اہم کام ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو مختلف امور کو سر انجام دینے میں اس کو مشاورت بھی دیتی ہے۔ تیسری اور پانچویں چیز ہے جی، جو پانچویں کریکٹرسٹک ہے وہ ہے لیجسلیشن۔ اسلامک اسٹیٹ کا جو رولر ہے یا جو مجلس شورا ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ دونوں ادارے یا دونوں انسٹیٹیوشن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ لیجسلیشن کریں، کیونکہ جو اللہ کا قانون قرآن ہے اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو پریکٹسز ہیں رائٹ گائیڈڈ کیلفس کی، یہ ذرائع ہیں قانون سازی کے، اور جو ان سے واضح طور پر قانون آلریڈی موجود ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی حدود کا کیس ہے، مثال کے طور پر چور کے ہاتھ کاٹنا، تو اس کو کوئی بھی مجلس شورا کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کی اس میں کوئی امینڈ یا آلٹریشن نہیں کر سکتی، یہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں، جہاں پہ قرآن اور سنت میں کوئی واضح کسی پرابلم کا سلوشن موجود نہیں ہے، وہاں پہ یہ مجلس شورا جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، اور اس قانون سازی کے پھر کئی طریقے ہیں، یعنی اجتہاد ہو سکتا ہے، قیاس ہو سکتا ہے، اجماع ہو سکتا ہے، استدلال ہو سکتا ہے، تو یہ سارے طریقے ہیں، سورسز ہیں لا میکنگ کے، جن کے ذریعے لا بنتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں۔ ان کی میرے خیال تفصیل جو ہے وہ جب ہم سورسز آف لا پڑھیں گے اسلام کے تو ان میں اس کی ڈیٹیل ہم کریں گے، ڈیٹیل کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی اہم چیز ہے یا اہم کریکٹرسٹک ہے وہ جسٹس اینڈ ایکویٹی، یعنی عدل و انصاف۔ کوئی بھی دنیا میں ریاست، اور خاص طور پہ اسلامک ریاست، تو بنیاد ہی اس کی انصاف پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی نظام جو ہے
وہ ظلم کی بنیاد پہ شاید قائم رہ جائے، لیکن وہ اگر وہاں پہ انصاف نہیں ہوتا تو وہ نظام قائم نہیں رہ سکتا. سو اس کی اتنی امپورٹنٹ ہے. اسلامک اسٹیٹ مینٹین جسٹس اینڈ ایکویٹی ایٹ آل کاسٹ. ہر قیمت پر یہ جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. اور یہی چیز اسلامک اسٹیٹ کی، آپ دیکھیں ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹمز کی طرف آپ جائیں، یہ ساری جو کریکٹرسٹکس میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ساری آپ کو وہاں پہ مل رہا ہے. There is no different dealings with the higher or low, wealthy or poor, landlord or peasant, industrialist or laborer, white or black, and Muslim or non-Muslim, while providing justice. یعنی جب انصاف کی بات آئے گی، جب عدل کی بات آئے گی تو پھر there is no discrimination among the wealthy and poor people. یعنی جو امیر ہے اس کو اور طرح کا انصاف ملے اور غریب کو اور طرح کا. No, there is no discrimination. کالے گورے سب کو ایک جیسا انصاف ملے گا، چاہے وہ لینڈ لارڈ ہے، چاہے اس کا وہ مزارع ہے، ہاری ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے یا اس کی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہے، یا کوئی خلیفہ وقت ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی رعایا کا ایک کامن غریب سا بندہ ہے. In the eyes of law, both are equal. There is no discrimination on the basis of color, creed, caste or status. اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں خود پیش ہوئے، کیونکہ وہ اب ایک کامن شخص نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا، زرا کا مقدمہ. یہ سٹوری آپ نے سنی ہوئی ہوگی. تو اس زرا کے مقدمے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بذات خود اپنے ہی اپائنٹڈ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو خلیفہ وقت ہوں تو میں کیوں عدالت میں پیش ہوں. تو یہی تو رول آف لا ہے. عدالت جو ہے اس کے سامنے خلیفہ وقت بھی جواب دہ ہے، وہ بھی انڈر دا لا آتا ہے. ان اسلامک اسٹیٹ جسٹس از پرووائڈیڈ تھرو اے جوڈیشیل سسٹم. ظاہری بات ہے ایک خلیفہ تو جسٹس جو ہے اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتا ہر شخص کو. اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، بہت سی آبادی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ جوڈیشیل سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. دی قاضیز آر اپوائنٹڈ بائی دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ود دی کنسلٹیشن آف دی ممبرز آف دی مجلس الشورا. مجلس شورا کے ممبرز ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے قاضیز کو اپوائنٹ کرتا ہے. اینڈ آفٹر دیئر اپوائنٹمنٹ، یہ بات بڑی اہم ہے، آفٹر دیئر اپوائنٹمنٹ دے آر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ان ڈیسیژن میکنگ. وہ مکمل طور پر با اختیار ہیں اپنا فیصلہ سازی میں. ایون دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ از آلسو ایکولی ٹریٹڈ ان دا کورٹ اینڈ ہی از ناٹ گیون اسپیشل اسٹیٹس ان اینی کاسٹ ایٹ اینی کاسٹ. یعنی اگر ڈیسیژن میکنگ میں تو صرف آزاد ہیں ہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر بادشاہ اور خلیفہ بھی ان کے سامنے آئے تو اس کے لیے کوئی وہ تھوڑی سی رو رعایت کریں گے. نہیں، خلیفہ وقت کے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو ایک کامن شخص کے لیے. اس کو بھی کوئی اسپیشل سٹیٹس یا پروٹوکول نہیں ملتا عدالت میں. نیکسٹ ہے جی پاپولیشن. ان اسلامک اسٹیٹ دا پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس، دی بلیورز اینڈ نان بلیورز. اسلامک اسٹیٹ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مسلمان یعنی ماننے والے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے، اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے، وہ مسلمان ہیں. اور جو اسلامک اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی یعنی اللہ رب العزت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے، تو وہ نان بلیورز ہوتے ہیں. دی مسلمز آر انٹرسٹڈ ود دی ایڈمنسٹریشن آف دی اسلامک اسٹیٹ. دے ڈیفینڈ دا باؤنڈریز آف دی اسٹیٹ اینڈ پروموٹ دا اسلامک آئیڈیالوجی. مسلمان ظاہری بات ہے ان کی اسٹیٹ ہے، انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے، اسٹیٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے، ان کا کام جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کا کام اسٹیٹ کی باؤنڈریز کا دفاع کرنا ہوتا ہے. دے بیکیم ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ انجوائے پولیٹیکل رائٹس. اور یہ مسلمان ہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکتا ہے، اور تمام جو پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں. دی نان مسلم ریگارڈیڈ ایز ذمیز. جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلامک اسٹیٹ میں ذمی کہا جاتا ہے. ہو آر awarded full liberty of consciousness, freedom of expression, protection of life and property and freedom of religion. یعنی ان کو بھی بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کو بھی حاصل ہوتے ہیں. دی مسلم taxed with zakat and ushur. اسلامک اسٹیٹ میں مسلمانوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، جو 2%, 2.5% ہوتا ہے سال کی بعد جو بچت ہوتی ہے اس کا، اور 10% آن دا ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں جو آمدنی ہے اس پہ. اور وہ بھی اس میں بھی فرق ہے، 10% ہوتا ہے جو اریگیٹڈ لینڈ ہوتی ہے، اور جو بارانی ہوتی ہے جو بارشوں سے فصلیں ہوتی ہیں ان کا 20% ہوتا ہے.
تو یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے مسلمانوں سے لیتی ہے، جبکہ جو نان مسلمز ہیں ان سے جزیہ لیتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں پھر ان کو ان کی پروٹیکشن، ان کی پراپرٹی، ان کی عزت، ان کی جان مال، ہر چیز کی پروٹیکشن جو ہے وہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، وہ تمام معاملات میں، لا میں، عدالتی سسٹم میں، ہر جگہ پہ ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور دیر از نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریلیجن۔ اس کے بعد ہے جی انڈیویجول لبرٹی، دی کریکٹر آف دی انڈیویجول لبرٹی، اور ہم یہ کہنا چاہیے دی چارٹر آف دی انڈیویجول لبرٹی از ریویلڈ بائی کلمہ۔ کلمہ جو ہے، کلمہ طیبہ، which means there is no God but Allah۔ انڈیویجول لبرٹی کا کیا مطلب ہے کہ میں انفرادی طور پر، انسان انفرادی طور پر کسی کے سامنے، کسی دوسرے شخص کے سامنے وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ اپنی ول، اپنی منشا، اپنی رضا کسی اور کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا۔ اگر ایسا نہیں ہے، وہ آزاد ہے اپنی رائے میں، آزاد ہے اپنی رضا میں، اور آزاد ہے اپنے جو کام ہے ود ان دا پیرامیٹرز آف لا کرنے میں، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو لبرٹی حاصل ہے۔ اور اسلام تو بنیاد ہی اسلام کی انڈیویجول لبرٹی سے ہوتی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، صرف اللہ کے سامنے، خدائے بزرگ و برتر کے سامنے آپ نے جھکنا ہے، باقی دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے سامنے اگر تھوڑا سا بھی، معمولی سا بھی آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز آتی ہے تو آپ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ تو شرک کر بیٹھیں گے۔ So a Muslim is free and not required to obey others' order except Allah Almighty۔ دوسروں وہ بالکل آزاد ہے، اور اس سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کا آرڈر یا حکم مانے، یا کسی اور کے سامنے جھکے یا اس کی تعمیل کرے۔ سمپلی ایوری ون از فری ان دا لمیٹیشن امپوزڈ بائی دی قرآن اینڈ سنہ۔ ہر ایک قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو آزادی حاصل ہے۔ نو ون کین encroach upon the rights of the other but at the same time is free to enjoy his own fundamental rights۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کی آڑ میں کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، دوسروں کے حقوق چھیننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن within the limitations and the provision of the Holy Quran, injection of the Holy Quran and Sunnah، اس کو تمام آزادی حاصل ہے اپنے حقوق کو انجوائے کرنے کی۔ It is the duty of the Islamic State to protect the fundamental rights of the people۔ اور اگر کسی شخص کے جو اسلامک اسٹیٹ کا شہری ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کے رائٹس کو اگر کوئی اس سے کچھ سنیچ کرتا ہے، کوئی چھینتا ہے، انکروچ کرتا ہے، تو یہ ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ کی ہے کہ وہ اس کو وہ رائٹس پرووائڈ کرے، اس کی پروٹیکشن کرے۔ نیکسٹ ہے جی ایکویلٹی۔ In Islamic State, no absolute equality is sanctioned because it is denied by nature, as no person is equal in all aspects۔ اسلامک اسٹیٹ میں اس حوالے سے جو ایکویلٹی ہے، جس ایکویلٹی کی کہ ہم ایک شخص، ساری جو پاپولیشن ہے اس کو وہ ایک جیسی، اس کے پاس ویلتھ ہو، ایک جیسے اس کے رنگ ہوں، ایک جیسے اس کا کلر، دیٹ از اگینسٹ دا نیچر۔ کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، دیٹ از دی qualities given by the Allah Almighty۔ سو اس طرح کی جو ایکویلٹی وہ تو پاسبل نہیں ہے۔ بٹ پھر کیا مطلب ہے ایکویلٹی کا؟ پھر کیا مطلب ہوا اسلامک اسٹیٹ میں؟ تو اسلامک اسٹیٹ میں ایکویلٹی کا مطلب ہے ایکویلٹی بیفور لا۔ دیر از نو ڈسکریمنیشن in the eyes of law۔ each and every one, whether he is wealthy or poor, whether he is rich or poor, whether he is industrialist or laborer, whether he is landlord or peasant, whether he is black or white, all are equal. There is no discrimination, and each and every citizen of the Islamic State is treated equally in the court of law. So any effort made by the state to equalize people will be fruitless۔ اگر لوگوں کو دوسرے حوالوں سے ریاست کوشش کرتی ہے کہ سب کو ایک جیسی دولت ہو، سب کو ایک جیسا رنگ ہو جائے، تو دیٹ از ناٹ پاسبل، اٹ از اگینسٹ دا نیچر۔ یہ فروٹ لیس رہے گی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ دا قرآن سیز verily we have given preference to some other۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ہم نے کچھ کو کچھ پہ پریفر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کچھ کوالٹیز رکھتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے، کچھ بہتر ہیں اور کچھ کم درجے کے ہیں۔ تو دس از
the qualities which are provided by the Allah Almighty. So इनको इंसान या हुकूमत या रियासत कैसे इक्वलाइज कर सकती है? No question. Now the question is what is meant by the equality in the Islamic State? So जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि in Islamic State the equality means the equality before law. और यही टर्म जो है वो रूल ऑफ लॉ जब हम कहते हैं तो रूल ऑफ लॉ का भी यही मतलब है कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ एनी स्टेट इज इक्वल बिफोर लॉ. और इसका मतलब it is also meant that to provide equal opportunities to nourish personality of all citizens without any discrimination on the basis of caste, creed, color, race and other things. यानी बराबर की सतह पे हर एक को उसकी जो पर्सनैलिटी है उसकी अफजाइश के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों. यानी किसी को कम और किसी को ज्यादा मौके नहीं मिलने चाहिए, सबके लिए दरवाजे खुले हों, जो जितनी कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है, उन मौके से फायदा उठाए ताकि उसकी शख्सियत जो है वो परवान चढ़ सके. एंड द नेक्स्ट इज टॉलरेंस, बर्दाश्त. इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इस्लामिक स्टेट. The just and tolerant practices of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam towards the Christians and Jews set a very good example for Muslims. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना किया, ज्यूज के साथ मुआहदा किया, और उनके साथ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था, नजरान के ईसाइयों के साथ जो मुआहदा हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है टॉलरेंस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत बर्दाश्त को और बर्दाश्त के जज्बे को और इस्लामिक स्टेट की इस खसूसियत को ज़ाहिर करते हैं कि दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ जो कंप्रोमाइज़ करना चीज़ों में, वो इस्लामिक स्टेट जो है उसकी खसूसियत में आता है. द कैरेक्टर मेड बाय द होली प्रॉफिट विद द क्रिश्चियन, द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द होली प्रॉफिट विद द क्रिश्चियन ऑफ नजरान सिक्योर्ड पीसफुल रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस. यानी उसकी मदद से जो नजरान के ईसाइयों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया, उसका मतलब क्या था कि हम एक अमन की जो दोनों जो कौमें हैं वो अमन अमान से एक जगह पे रह सकें. The constitution of the first Islamic state at Medina is the most important contract that secured justice and religious tolerance among the Muslim, Jews and Christians. यानी इस्लामिक स्टेट का, मदीना की रियासत का जब रसूल करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेट की बुनियादें रखी, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अकोमोडेट किया गया, और उसमें ज्यूज़ भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे. तो सबके हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया, और जो एक बेहतरीन मिसाल कायम की गई किसकी, कोएग्जिस्टेंस की, कि सब हम इकट्ठे रह सकते हैं, चाहे वो ईसाई हों या यहूदी हों या मुसलमान हों. द इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर नॉन मुस्लिम्स एज जिम्मीज. इस्लामिक स्टेट नॉन मुस्लिम्स को जिम्मी कहती है. एंड ग्रांटेड देम फुल लिबर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ. मतलब जिम्मी जो होते हैं उनको, जैसे पहले भी हमने इसके हवाले से देखा कि उनको तमाम हकूक़ जो है इस्लामिक स्टेट देती है, और उनको मजहबी आज़ादी भी है, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, उनकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़, उनकी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़, उनकी लिबर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, लिबर्टी ऑफ एजुकेशन, लिबर्टी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड इवन द लिबर्टी टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन is also available in the Islamic state. They are exempted only from the military services. उसकी भी वजह है इन लिeu ऑफ द पेमेंट ऑफ जजिया, और इसके बदले में वो जजिया पे करते हैं. अगली चीज है जी वो है फ्रेटर्निटी. एंड अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इस्लामिक स्टेट इज फ्रेटर्निटी. द होली कुरान डिक्लेयर मुस्लिम्स एज अ सिंगल ब्रदरहुड. फ्रेटर्निटी भाईचारे को कहते हैं, इत्तेहाद को कहते हैं, अखुवत को कहते हैं. तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को सिंगल ब्रदरहुड जो है वो कहता है, एक उम्मा का, एक कौम का जो है वो खिताब देता है. इट मीन्स मुस्लिम ऑफ डिफरेंट कलर्स, रेसेस, एरियाज एंड लैंग्वेजेस आर मेंबर ऑफ द सिंगल ब्रदरहुड. किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो कोई, किसी भी नस्ल से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी ज़बान के बोलने वाला हो, अगर वो मुसलमान है तो वो उस ब्रदरहुड का हिस्सा है. इकबाल ने कहा था ना क्या, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर. तो ये वो कॉन्सेप्ट है. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज.
That is the concept of universal brotherhood, Islamic brotherhood, Muslim brotherhood. In Islam, black and white, rich and poor, master and servant stand together and enjoy equal rights and pay equal duties. There is no discrimination. In Islamic State, no discrimination is allowed, as Quran says. We made you into nations and tribes so that you can recognize each other, and most honored of you with Allah is who is the most righteous of you. یعنی اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں اور نیشنز میں، قوموں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو عبادت گزار ہے. اسلام بلیوز ان کامن برادرہڈ. اور ہجرت مدینہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے اور ایک انصاری کے ہاتھ میں دیتے. یعنی ایک انسانی عظمت کی اور برادرہڈ کی ایک ایسی مثال ہے جس کی دنیا میں اس سے پہلے کبھی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ آنے والی دنیا میں اس کی کوئی مثال ملے گی. اور پھر جس طرح مہاجرین اور انصار نے اس بھائی چارے کو پروان چڑھایا، ثابت کر دیا کہ وہ جو خون کا رشتہ ہے یہ مذہبی رشتہ اس سے بھی زیادہ پائیدار اور مستقل ہے. سو یہ اسلام کا جو ہے فریٹرنٹی کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ہے جی اکنامک جسٹس. اسلامک اسٹیٹ پرووائڈز economic justice to its population, its entire population. Its economic policy is based on the injection of the Quran, which emphasizes on the distribution of wealth among all individuals, and it negates the concept of concentration of wealth in few hands. یعنی اسلام جو ہے اس کا قرآن کی جو پالیسی ہے، اسلامک اسٹیٹ کی پالیسی وہی ہے اکنامک جسٹس کے حوالے سے. اسلام کنسنٹریشن آف ویلتھ کی مخالفت کرتا ہے. اسلام دولت کا ارتکاز ہونے سے روکتا ہے. یعنی یہ نہیں پاسبل اسلامک اسٹیٹ میں کہ ایک جو دولت مند ہے وہ دولت اکٹھی کرتا رہے اور دولت کی جو سرکولیشن ہے اس کو کم کر دیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کا استحصال ہوتا ہے. اسی لیے اسلام 2.5% جو سال کی بچت ہے اس میں سے دولت لیتا ہے اور وہ غربا میں تقسیم ہوتی ہے تاکہ وہ دولت جو ہے وہ سرکولیٹ کرے. جب دولت سرکولیٹ کرتی ہے تو اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں، اور اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں تو سوسائٹی اور اسٹیٹ جو ہے وہ فلورش کرتی ہے، وہ ڈیولپ ہوتی ہے. Islamic state has introduced zakat 2.5% on the surplus wealth and usher 10% on the agricultural output. Islamic State believes in the imposition of the minimum taxation and provision of maximum facilities. کم سے کم ٹیکسیشن اور زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز کی پروویژن، یہ اسلامک اسٹیٹ کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے. It provides food, shelter and other necessities of life to the people without any discrimination of race, color, caste, religion, sex or status. تمام جو بیسک necessities of life ہیں، it is the responsibility of the Islamic State to provide the basic necessities of life to the people of the Islamic State. اور وہ بھی کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر کہ وہ مسلمان ہے یا وہ ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کسی بھی زبان کے بولنے والا ہے. But if he is the citizen of the Islamic State, so then it is the responsibility of the Islamic State to provide all these basic necessities of life to that particular people. It also allows the individuals to acquire private property without losing their incentives. اور اسلام جو ہے، یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے، یہ اپنے شہریوں کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی اون کر سکتے ہیں اور اپنے انسینٹیوز جو ہیں ان کو برقرار رکھ کے. اور اینڈ پہ obligation کی بات ہے. اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ The main obligation of the Islamic State is to establish system of prayer and zakat and enjoining goods and restraining from wrong. اسلامک اسٹیٹ کا سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ نماز اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے اس کو اسٹیبلش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کو روکے اور اچھائی کا حکم دے. The Quran declares, establish prayer and pay zakat and enjoin good upon the people and restrain from committing wrong.
نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اینڈ enjoin good upon the people, اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. اینڈ refrain from committing wrong, اور برا کام کرنے سے روکو. Islam also refers to the Muslim as the best people set down to the universe in order to do good and prevent others to committing wrong. اسلام مسلمانوں کو اسلامک امہ کو سب سے بہترین امہ قرار دیتا ہے جو اس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. By establishing the system of prayer and zakat, a Muslim practices the principles of equality, liberty, fraternity, justice and obedience. یعنی یہ دونوں سسٹم جو ہیں, زکوٰۃ کا اور صلاح کا, نماز کا, ان دونوں سسٹم کو پرفارم کرنے سے وہ جو اسلام کے بنیادی پرنسپلز ہیں ایکچولی ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اور وہ سسٹم ہے فریٹرنیٹی, یعنی اسلام نماز میں دیکھیں بھائی چارے کا کانسیپٹ, کتنے غریب امیر سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں, ایک ہی امام ہوتا ہے, اس کے پیچھے سارے وہی نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود سلطان محمود غزنوی اور اس کا غلام ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن, جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو آل آر ایکول, کالا ہے گورا ہے, غریب ہے امیر ہے, سب برابر ہیں, وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, اور وہاں پہ نہ ہی کوئی محمود کسی ایاز کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں آپ پیچھے جائیں. There is no discrimination. Each and every person in the masjid is equal because he is standing before the Allah Almighty. وہ اب کسی دنیاوی دربار میں نہیں کھڑا, وہ تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اللہ کے لیے سب برابر ہیں. Islamic State always remains in the situation of war against the forces of tyranny, wickedness and godlessness. Islamic State جو ہے وہ ہمیشہ وہ جو قوتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں, جو ظلم اور ستم کرنے والی ہیں, جو بربریت پھیلانے والی ہیں, جہاں پہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں, ان کے خلاف ہمیشہ یہ تیار رہنے والی حکومت ہوگی, ان کے ساتھ وار کے لیے تیار رہنے والی. It is also the duty of the Islamic State to wage jihad, to establish the rule of God and to end the man's tyranny over the man. یعنی اسلامک اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے, جہاں وہ تیار رہتی ہے نا ان کے لیے ظلم کو روکنے کے لیے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف, یہ جو ظالم ہیں جو مظلوموں پہ ظلم ڈھاتے ہیں, ان کے خلاف جہاد کرے تاکہ انسان پر جو انسان کا ظلم ہے اس کو روکا جا سکے. میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ اسلامک پولیٹیکل جو سسٹم ہے اور اسلامک سسٹم آف گورنمنٹ ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر میں نے اسلامک اسٹیٹ کی مختلف جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. تو اس طرح میں نے کوشش کی کہ جو اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو میں بڑے کمپریہنسو وے میں آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی لازمی انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ڈیولپ ہو جائے گی. اگر اس حوالے سے کوئی بھی ابہام ہے تو آپ کمنٹ کیجئے, میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا, اور آپ کو آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے اس کو انشاءاللہ میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی اس طرح کا کویسچن آتا ہے کمنٹس میں تو میں اس کو ضرور رپلائی کرتا ہوں. تو تھینک یو سو مچ. آخر میں سب کے لیے ڈھیروں دعائیں, اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور لازمی طور پہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو, اور اگر کوئی اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ بلیس یو آل.